چلو اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں شاید آپ کو بری لگے، ناراض ہو، ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ ارے ہاں یا نام بولو نا، ناراض تو نہیں ہو نا؟ یہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، چپ چاپ بیٹھے رہو نا آرام سے. لیکن بات برابر پتے کی سننا. موبائل کا بڑا شوق ہے نا ہم کو. ہاں بولو نا موبائل کا. کیا ہوتا ہے موبائل میں؟ کیا ہوتا ہے؟ زینا موبائل میں، چوری بولو موبائل میں، چغلی کرنا موبائل میں، بلیک میل کرنا موبائل میں، غیبت کرنا موبائل میں، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا. اور ایک میرے کو جوان ملا سورت میں تو سورت سے آتا ہوں نا، سورت میں جوان ملا میرے کو بولتا ہے کہ مولانا بہت اچھا ایپیسوڈ دیکھتا ہوں میں روزانہ، دو ایپیسوڈ، ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کا. میں نے کہا اس میں ہوتا کیا ہے، وہ تو میرے کو بتا کم سے کم ہوتا کیا ہے. کہا ایپیسوڈ میں کیا لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو جو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. میں نے کہا تیرے سے بڑا ناپاک کون ہوگا جو رات کو 2 بجے اپنے گھر میں ماں بہن کی گالیاں سنتا ہے. وہ اس کو کوئی نہیں دے رہا ہے، اندر دے رہے، مگر اس کے کان میں ماں کی شرمگاہ اور بہن کی شرمگاہ. رات کو کتنے بجے وہ گھر میں برکت ہوگی، وہ گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، وہ گھر میں میاں بیوی کی بہت بنے گی جہاں رات کو گھر میں 2 بجے ماں بہن کی گالیاں سنتا ہوگا. زنا، چوری، سودی کاروبار، ریاج کا کاروبار، چغلی، غیبت کرنا، بلیک میل کرنا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، پب جی کھیلنا، گیم کھیلنا. میرے دوستو ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے جوانوں کو کہتا ہوں، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں بھی ناراض ہے. اور ہماری ماں بیچاری بولتی کچھ نہیں، لیکن خیال رکھنا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بددعا دے دے گی اللہ جنت نکال دے گا. ہمارا ابا بھی ہم سے ناراض ہے کہ یہ میرا بیٹا جوان پورا دن موبائل پورا، لیکن باپ بیچارہ گھبراتا ہے کہ بیٹے کو کچھ بولوں گا وہ بیٹا سامنے بولے گا. یاد رکھنا ابا ہمارے جنت کا دروازہ ہے. بولو ابا ہمارا جنت کا. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ موبائل کی وجہ سے بیوی کا بھروسہ بھی ختم ہو گیا. بولو سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے. اور ایک بات عجیب میں بتاؤں آپ کو، بہت عجیب بات بتاؤں، یہ موبائل حلال ہے. بولو موبائل حلال جائز. میں موبائل کی برائی کروں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ موبائل کو توڑ دو گے یا موبائل چھوڑ دو گے یا موبائل پھوڑ دو گے. نہیں، رکھو نا موبائل. اور اگر اللہ نے آپ کو حلال پیسہ دیا، آپ مہنگا موبائل رکھو، سستا موبائل رکھو، آپ کو جیسا رکھنا ہے ویسا رکھو. ہر مفتی نے موبائل کو حلال قرار دیا. اگر موبائل حرام ہوتا ہمارے اماموں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے دعوت تبلیغ والوں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے خانقاہ والوں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے اولیاء کرام کے پاس نہ ہوتا. موبائل حلال ہے. لیکن میرے بوٹاک کے جوانوں جو فارمیٹ ہم نے رکھا ہے اندر، وہ موبائل میں درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، بیان بھی ہے، نظم بھی ہے، نعت بھی ہے. اور چلو اگر آپ کو اتنی دلچسپی نہیں ہے تو آج دنیا کا سائنس، جغرافی، میتھمیٹکس، بایولوجی، لاجک، کیمسٹری، بہت کچھ موبائل میں ہے. یہی موبائل علم اور نالج کو لیا ہوا ہے. اگر یہ موبائل میں علم اور نالج لیتے، جو موبائل ہم کو جہنم تک لے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت تک لے جاتا. لیکن شرط میرے دوستوں وہی ہے. آج سے کون کون تیار ہے ذرا قرآن پاک کی طرف دیکھو. میں یہاں سے چلا جاؤں گا نا، جاؤں گا بوٹاک سے جاؤں گا، آپ سے 2 گھنٹے مانگ کے جاؤں گا. کتنے گھنٹے مانگ کے جاؤں گا؟ 2 گھنٹے. سب سے پہلے دیکھو آپ لوگ پکا ارادہ کرو، آج سے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے. اگر آپ کو آتا ہے، سیکھے ہیں تو سکھائیں گے، اور نہیں سیکھے ہیں تو سیکھیں گے. مگر روزانہ. میں زیادہ وقت بھی نہیں مانگتا آپ سے، میں نہیں مانگتا آپ کو کہ 40 دن، یا میں یہ نہیں مانگتا کہ 4 مہینہ. صرف کہتا ہوں روزانہ ایوری ڈے ½ این آور، آدھا گھنٹہ. مرد، عورت، ماں، بہن، بیٹی، بچہ، سب لوگ ارادہ کرو گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو کون کون تیار ہے؟ میں نے ہاتھ اوپر کر کے بولو تیار ہے. بولو تیار ہے. نہیں انشاءاللہ. نہیں پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے. نہیں انشاءاللہ. اگر آپ پڑھنے والے ہیں ایک اور حدیث سناؤں میں آپ کو. ارے ہاں بولو نا. میں آپ کا جی چاہتا ہے بولوں میں. بہت پتے کی بات سنیں گے، سب لوگ سنیں گے. ایک مرتبہ سنو، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ. میں آپ کو جتنے بجے ختم کروانا ہوں بول دینا. کتنا بج گیا؟
1 بجے تک میں تو کب کا آ گیا, میرے کو لاوے اسٹیج پر تو آؤ نا. میں آپ کا نام بولا نا, ہاں حافظ یاسین, شادی ہو گئی 1 بجے تک. میں تو ایسا گھر میں فون کر کے بولوں 1 بجے آؤں گا, ہاں میری بیوی تو تب جاوے بھائی, بہت گرم دماغ. یہاں بیویوں کا ڈر ور نہیں ہے کچھ نہیں کرتے ہو, کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے بھائی, یوں نہیں مت کرو. یہ بچوں کو اتنا آگے بٹھایا کہ میں کیا بیوی کے بارے میں بات کروں, ورنہ کچھ سنا تھا آپ کو اچھا. لیکن خیر چلو ایک حدیث سے بات سنو, بولو سنیں گے انشاءاللہ. اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. بولو اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا, اس کے بعد مجھے یقین ہے موٹاد کا ہر بشر یہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ آدھا گھنٹہ, بولو روزانہ جو حدیث سنو. کیا ہے مانو, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. بولو صحابہ کرام کا مجمع. ایک بوڑھے صحابی آ گئے. وہ زمانے میں چشمے نہیں تھے, کان کا مشین نہیں تھا, ویل چیئر نہیں تھا. وہ لکڑی لے کے بوڑھے صحابی آ رہے, اور ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ 90 کے اوپر ہے. کتنے اوپر ہے؟ 90 کے اوپر. برابر عمر نہیں معلوم, لیکن 90 کے اوپر, کیونکہ ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا, وہ سن بھی نہیں سکتے, برابر بول بھی نہیں سکتے, ہاتھ بھی ایسے کانپتے, پاؤں کا. وہ دھیرے دھیرے لکڑی کا سہارا لے. اچھا, اور وہ جب آ رہے ہیں, نہ فجر کا وقت ہے, نہ ظہر کا, نہ عصر کا, نہ مغرب کا, نہ عشاء کا, مطلب نماز کا کوئی وقت نہیں ہے. اور صحابہ کرام بیٹھے, اور وہ آئے, دھیرے دھیرے آئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. اچھا, آج کے زمانے میں ایسا کوئی بوڑھا آوے کوئی مولانا کے پاس, تو دماغ میں کچھ باتیں آتی ہے. صحابہ کہنے لگے, ہم کو ایسا لگا یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوں گے, بوڑھے کو کوئی پوچھتا نہیں ہوگا, یہ اپنی بہو سے, اپنے بچوں سے پریشان ہوگا, یا کچھ کھانے پینے کا پرابلم ہوگا. سارے صحابہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آئے. لیکن صحابہ فرماتے ہم حیران ہو گئے. جب وہ قریب آئے نا, کیا کہا مانو, اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا. بولو سبحان اللہ, پہلے بہت قرآن. اس زمانے میں قرآن کے ایسے دفاتر ہوتے تھے, چمڑے کے دفاتر ہوتے تھے, تو میں بہت قرآن پڑھتا تھا. لیکن اللہ کے رسول اب میرے کو دکھتا, برابر دکھتا نہیں. اچھا, کوئی پڑھے تو میں برابر سن بھی نہیں سکتا, اور میری زبان اتنی موٹی ہو گئی, بولو میں برابر بول بھی نہیں سکتا, اور میرا ہاتھ پاؤں اتنے معذور ہے کہ بار بار وضو نہیں کر سکتا. میں بہت بڑھاپے میں آیا ہوں. تو اللہ کے رسول میرے کو بتاؤ کہ میرے کو روزانہ کتنا قرآن پڑھنے کا. آج تک کوئی ایسا آیا مسجد کے امام صاحب کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ روزانہ مجھ کو, بولو کتنا قرآن روزانہ مجھ کو پڑھنے کا. اب سننا, ہمارے نبی یہ کہہ سکتے تھے, ارے تم بہت بوڑھے ہو, جاؤ سو جاؤ, گھر میں جا کے سو جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, بہت اچھا سوال کیا, روزانہ کتنا قرآن پڑھنے کا. ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ ذوات الراء والی صورتیں پڑھ لو. قرآن میں ذوات الراء کا مطلب ہے ہر وہ صورت جس کے شروع میں را, بولو جس کے شروع میں, اور بڑی بڑی صورتیں جیسے الف لام را, الف لام میم را, جس کے شروع میں را ہے اس کو ذوات الراء. تو وہ جو صحابی تھے نا, بوڑھے تھے, کہا کیا پڑھنے کا. ہمارے نبی نے فرمایا پورا قرآن نہیں پڑھنے کا, روز خالی ذوات الراء والی صورتیں. تو معلوم ہے ذوات الراء تو بہت لمبی لمبی صورتیں. انہوں نے کیا کہا معلوم, روتے روتے کہا لا استطیع, نہیں ہوگا میرے نبی, نہیں ہوگا میرے سے, نہیں ہوگا, یہ اتنا بہت نہیں پڑھا جائے گا. آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پاؤں سب سے معذور ہو, نہیں پڑھا جائے گا. صاحب بول دیا نا, ارے بولو صاحب بولا کہ نہیں بولا, پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا نہیں پڑھا جائے گا, ہاں تو ایک کام کرو, قرآن کریم میں ذوات حامیم پڑھو. کیا پڑھو, ذوات, یعنی ہر وہ سورت قرآن کی پڑھو جس کے شروع میں کیا ہے, بولو اب تو, بولو کیا ہے, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یعنی ہر وہ قرآن کی سورت پڑھو جس کے شروع میں. بوڑھے میاں نے پھر روتے روتے کہا یہ ہونے والا, ارے بولو ہوگا, بہت بوڑھا آدمی, اللہ کے رسول نہیں پڑھ سکوں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا چلو ایک کام کرو, تم قرآن کریم میں جتنی مسبحات ہے وہ پڑھ لو.
قرآن میں کیا پڑھ لو؟ مسبحات. مسبحات دو دو رکوع کی صورتیں جس میں شروع میں سبحا اور یسبحو. بولو سبحا اور یسبحو. سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوات الراء پڑھو. فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا دوسرا آپشن زوات حامیم پڑھو. کہا میں نہیں پڑھ سکتا. ہمارے نبی نے تیسرا آپشن مسبحات پڑھو. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ یہ بھی نہیں ہوگا. بولو یہ بھی. اچھا اب ہم ہوتے تو وہاں کیا کرتے؟ تین آپشن دیے نا ہمارے نبی نے, انہوں نے تینوں میں جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے جاؤ, اب پریشان مت کرنا, جاؤ گھر چلے جاؤ. ہوتا ہے نا. کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو گے, روز ایک سورت پڑھو گے ایوری ڈے. کتنی سورت؟ اونلی ون. ایک سورت پڑھو گے. وہ اتنے خوش ہو گئے, اب تک رو رہے تھے نا, ان کے چہرے پر جیسے ہنسی آئی. اور کیا کہا معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. عربی زبان میں کہا اللہ کی قسم ایک سورت بتا دو نا, اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا, اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کتنے پکے ہوں گے آپ, کہا اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے, لیکن آپ بتا دو کون سی سورت پڑھنا. پورا بوٹات سنو. ہمارے نبی نے فرمایا سورہ زلزال پڑھنا. کون سی سورت پڑھنا؟ میرے پورا مجمع بولے گا سورہ زلزال. یہ تیسرے پارے میں, اما پارے میں کون سی سورت؟ سورہ زلزال, جس میں اللہ نے قیامت کا بیان کیا ہے. پڑھو نا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس سورہ زلزال ہو گئی. ہمارے نبی نے پڑھنا بس اتنا پڑھنا. اے میرے بوٹاد والوں, وہ بوڑھے صحابی لکڑی لیے کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا سنو, یہ نہیں, میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا, ایک بات پڑھے گا, دنیا بھی تیرے قدموں میں, جنت بھی تیرے قدموں میں. ہم کو سورہ زلزال یاد ہے. ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے, سورہ زلزال کیا یاد ہے؟ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارا ہیلپ گروپ کو. حافظ محسن نے جو 2 منٹ میں گجراتی زبان میں ہیلپ گروپ, اللہ اس گروپ کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور مجھے بتایا کہ نوساری کے ہمارے بیٹے مولانا ثاقب صاحب اس کے پیچھے پیچھے کام کر رہے. بہت پیارا کام ہے, لیکن آج سے ارادہ کرو ایک اذا زلزلت الارض زلزالها والی صورت پڑھے. ہاں, دنیا آخرت جنت ہمارے قدموں میں. تو اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ روز آنا آدھا گھنٹہ, لیکن جھوٹ نہیں ہے, سچا وعدہ کرو, کریں گے انشاءاللہ. اب میں اب تک تو میں نے واقعی آپ کو سنا ہے نا, اب میں ایک حدیث پر آ رہا ہوں, پورا کان کھول کر سنیں. اور ایک بات یاد رکھنا, سب کی بات غلط ہوگی, مصطفیٰ کی بات غلط. بہت ٹھنڈے بیٹھے نہیں, آپ کو نہیں سننا ہے تو نہ بول دو. بولو نا, سب کی بات غلط ہوگی, مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہوگی, کیونکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, کلام اللہ نے فرمایا. پورا مجمع پڑھے گا, حافظ سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتا جا, فرماتا جا, بولتا جا, زبان تمہاری ہوگی, کلام. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں, ہمارے نبی کے زمانے میں جو حالات تھے, ابھی حالات ویسے کہ بدل گئے. اس زمانے کا کپڑا اور اس زمانے کا کپڑا الگ. وہاں کا کھانا, وہ زمانے میں پیزا کوئی سوچتا تھا, برگر, پاستا. اچھا وہ زمانے کی سواری, اونٹ, گھوڑا,
ये आज का 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई सोचता था? अच्छा वो जमाने में पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक, आज पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक, मतलब पूरा जमाना। अब सुनना, बराबर कान खोलकर सुनना। एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा मेरे प्यारे नबी आपका जमाना, उसके बाद जमाना आएगा, उसके बाद जमाना, उसके बाद जमाना आएगा, खाना पीना बदल जाएगा, लोगों का ओढ़ना पहनना बदल जाएगा, रोटी का मामला अलग, कपड़े का मामला अलग, मकान का मामला अलग, रहने सहने का मामला अलग। तो मेरे प्यारे नबी उस वक्त कामयाबी का तरीका क्या होगा? उस वक्त जन्नत का रास्ता कौन सा होगा? उस वक्त रहमत वाला रास्ता कौन सा होगा? उस वक्त मगफिरत वाला रास्ता कौन सा होगा? क्योंकि आपका जमाना बहुत पीछे, वहां का खाना अब बदल गया, वहां का रहना अब बदल गया, वहां की रोटी अब बदल गई, वहां का कपड़ा अब बदल गया, वहां का मकान अब बदल गया। अब कामयाबी का रास्ता कौन सा होगा? हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जाता हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन, हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जाता हूं, और अल्लाह की कसम अगर दोनों को ऐसा मजबूत पकड़ लोगे ना, हमारे नबी ने फरमाया दुनिया भी तेरी आखिरत भी तेरी। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं? अगर तुमने छोड़ दिया 2 चीजें मैं मुस्तफा छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया, हमारे नबी ने फरमाया खिज़्युन फी दुनिया, दुनिया में बहुत जलील होगा, बहुत लोग मारेंगे, तेरे जान माल आबरू पे हमला करेंगे। वयौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, पकड़ ले, दुनिया भी तेरी, जान माल दौलत सब तेरा। और 2 चीजों को छोड़ेगा तो दुनिया में जलील और जहन्नम। तो वो कौन सी 2 चीजें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं छोड़ कर जा रहा हूं? जमाना बदलेगा, कपड़ा बदलेगा, रोटी बदलेगी, मकान बदलेगा, रहना सहना बदलेगा, सब पूरा जिंदगी का पहलू बदल जाएगा, लेकिन 2 चीजें छोड़कर जाता हूं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल बता दो वो 2 चीजें कौन सी है कि थामो तो जन्नत है, न थामो तो जहन्नम है। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजों में पहली चीज अल कुरान। क्या छोड़ के जा रहा हूं? आवाज नहीं आ रही, क्या छोड़ के जा रहा हूं? और वो मैंने आपसे कितना टाइम मांगा? दोगे ना भाई? अरे हाँ बोलो ना, दोगे ना? मना तो नहीं करोगे ना? चलो अब दूसरी चीज पर आ जा रहे, बोलो दूसरी चीज पर आ जा रहे। मैंने कहा था ना शुरू में 3 बातें करेंगे। पहली बात कुरान, बोलो रोजाना कितनी देर पढ़ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कितनी मर्तबा पढ़ना और कितनी देर पढ़ना? आधा घंटा। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं आता होगा तो, और ये मत कहना मैं तो बूढ़ा हो गया, आप काहे का सीखने का। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने पूछा था कि कुरान करीम के सीखने की मुद्दत क्या है, कब शुरू करने का, कब खत्म करने का। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी, माँ के गोद से सीखना शुरू कर और कब्र की गोद तक सीखता रहना। माँ के गोद से शुरू करने का और कब्र की गोद तक सीखते रहने का। तो कौन कौन तैयार है? रोजाना मेरी माँ बहनें बेटियां जहां जहां मेरी आवाज पहुंचा सको पहुंचा देना कि हमें कामयाब होने के लिए 2 काम करना है, जिसमें नंबर 1 कुरान रोजाना। कितनी देर? चलो दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ ऊपर करो, मैं बता रहा हूँ दूसरा काम। सब तैयार हो आप लोग? यहाँ तो बोटाद में हाथ उठाने को भी बहुत तकलीफ है। हमारे यहाँ सूरत में, या मैं कभी कभी अहमदाबाद जाता हूँ, अहमदाबाद तो आपके बहुत करीब है, अभी गया था, सिर्फ इतना कहता हूँ मैं को किसको जन्नत नहीं आना। बस अभी तो मैंने अहमदाबाद में कहा तो कितने लोग पीछे खड़े हो गए थे, कारी साहब हमको जाना। यहाँ बोटाद में मैंने देखा ये मुड़ में होगा तो करेंगे। आपको ये हाफिज मोहसिन, मैं जब पहले आया था 2015 में एक बार आया था, हाफिज मोहसिन ने अजान दी थी, मेरे अंदाज में अजान दी थी, मैं बहुत खुश हुआ था। बराबर है हाफिज मोहसिन? अब मामला ऐसा है कि अब कुछ डर ज्यादा आ गया बोटाद में। बोलो जवान लड़का अपने अब्बा को कहा मेरे को वहीं पे शादी करना है, कोई कुछ भी करे जान दे दूंगा, कहो तो आसमान से चांद तोड़ के लेके आऊंगा। है ना, डायलॉग मारते ना ऐसा। कोई जवान होगा, अब शादी का टाइम आया, जब जहां उसको शादी करना, वो
لڑکی نے شرط رکھا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی مگر کھانا نہیں پکاؤں گی، کیونکہ میں نے میرے ماں باپ کے گھر کھانا نہیں پکایا تو تیرے گھر بھی کھانا اگر تیرے کو منظور ہوئے، ناشتہ بھی نہیں، ڈنر بھی نہیں، لنچ بھی نہیں، کوئی ٹائم کا کھانا اگر تیرے کو منظور ہو تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار۔ وہ معلوم ہے جوانی میں تو آدمی بڑا جوش میں ہوتا ہے، کھانا وانا کچھ مت بنانا، میں سب کر لوں گا، مگر شادی کروں گا تو وہ ہوتا ہے ایسا۔ یہاں بھی موٹا میں جذبہ آیا ہوگا پھر سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا ہمارا بھاؤ نگر کا شفیق آیا، اور دیکھو اس کو بھی ایسا ہی ہوا تھا، اسی کی کہانی سنا رہا ہوں، سمجھ لو بھاؤ نگر والے کی۔ تو اس نے کہا اب شادی ہو گئی، بولو شادی 1 سال 2 سال 8 سال، بولو عورت نے کبھی کھانا پکایا نہیں، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی کہ بریک فاسٹ بھی نہیں، ڈنر بھی نہیں، لنچ بھی نہیں، میں کچھ بھی کھانا نہیں پکاؤں۔ اب اس کو بچہ بھی ہو گیا لیکن وہ نہ کھانا پکا، اب وہ بیچارہ شوہر جو ہے نا ہسبینڈ، صبح میں بھی کہیں باہر سے ناشتہ لے کے آ رہا ہے، کہیں سے کھانا لے کے آ رہا ہے، رات کو کھانا لے کے آ رہا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال۔ وہ شوہر کبھی کبھی بولے بھی شوہر کہ بھائی کچھ تو کھانا پکا لے، کیا بات ہوئی تھی اپنی شرط ہوئی تھی نا کہ بریک فاسٹ بھی نہیں، لنچ بھی نہیں، ڈنر بھی نہیں، اپنے ماں کے گھر نہیں بنائی، تیرے گھر کھائے کو میں بناؤں گی، میں بالکل نہیں بناؤں گی، باہر سے لانے کا۔ ایک دن بڑا عجب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ سوچی کہ آج حلوہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ وہ موبائل پہ دیکھ کے بنایا، اتنا بڑا پلیٹ حلوے کا بنا دیا اور لا کے رکھ دیا۔ بیچارہ ہسبینڈ کام دھندے سے بیچارہ تھکا تھکایا، پسینہ پسینہ آیا، سامنے حلوہ دیکھا تو چوکا، کہاں یہ حلوہ کہاں سے؟ کہا تم کہتے تھے نا کہ میں نے کہا آوڑ تو نہیں، آجو میں بناوے تجھے۔ اب اس میں پیالے بھی رکھے، چمچی بھی رکھی، اتنا بڑا تو شوہر بڑا خوش ہو گیا کہ تو نے بنایا؟ کہا ہاں میں نے بنایا، اور وہ بھی میں چیلنج کے ساتھ بنایا کہ تو کہتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے آج بھلے شادی کو 9-10 سال ہو گئے لیکن میں نے بنایا۔ اب شوہر نے پیالہ لیا، چمچی لیا، حلوہ لیا، اور وہ پہلی بار بنائی تھی، معلوم ہے جیسا ڈالا حلوہ چپک گیا، ادھر تھوڑا ہونٹ پہ چپک گیا، تھوڑا زبان پہ، تھوڑا اندر گیا تو تالو پہ چپک گیا، کچھ داڑھ پہ چپک گیا، کچھ گلے میں لگا۔ اب وہ غصے ہوا، اپنی بیوی کو بولا مت بنانا، یہ حلوہ بنایا کہ تیرا جلوہ بتایا، اب آئندہ سے بالکل نہیں، وہ ہوٹل والا برابر ہے، یہ نہیں بنانا۔ بیوی بھی اپسیٹ ہو گئی، کچن میں چلی گئی۔ اتنے میں تو اس کا بچہ آیا، وہ شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، بچہ آیا تو بچہ بھی آ کر کہتا ہے کہ ممی میرے کو بھوک بہت لگی، تو ممی نے کہا جا تو تیرے روم میں جا، میں تیرے کو حلوہ بھیجتی ہوں۔ کیا بھیجتی ہوں؟ وہ اپنے روم میں چلا گیا، پٹاپٹ سیڑھی چڑھ کے چلا گیا، اور امی نے کسی کے ساتھ بھیجا، کوئی نوکر ہوگا اس کے ساتھ بھیجا کہ جا اوپر حلوہ دے دے۔ وہ جا کے بیٹے کو حلوہ دے دیا، بیٹے کے اوپر سے آواز آتی ہے ممی وہ 1 پیالہ پورا ہو گیا، دوسرا دو نا۔ بتاؤ اپنے شوہر پہ کتنی تپی ہوگی کہ تیرے کو جب دیا تو ادھر چپک گیا، کبھی اوپر چپک گیا، کبھی تالو میں چپک گیا۔ بیٹے کو دیکھ، کیا ماں کی ممتا ہے، کیا محبت ہے ماں سے۔ پورا پیالہ کھا گیا، دوسرا مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں آواز آتی ممی دوسرا پیالہ بھی ختم، تیسرا۔ یہ اپنے شوہر کے اوپر جو ٹوٹ پڑی، اتنا بولے۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی ممی تیسرا پیالہ ختم، چوتھا۔ تو ماں اب گھبرائی، ماں نے کہا نا بیٹا پھر پیٹ میں دکھے گا، بہت نہیں کھانے کا، پیٹ میں دکھے گا۔ تو اوپر سے آواز آتی کھاتا کون ہے؟ کہا کھا نہیں رہا، وہ چوپڑی پھٹی ہے اس کو چپکا رہا۔ سمجھا شفیق کہاں گیا؟ وہ بھاگ گیا، وہ چوپڑی چپکا نہیں گیا ہوگا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے کائے کو ہنسایا نہیں، توا گرم کیا، روٹی پکانے آ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کتنی چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری۔ بولو کتنی چیزیں، جس میں نمبر 1، اب نمبر 2 پر آنے سے پہلے پورا مجمع بولے گا، ایک ساتھ میں آواز سے بولے گا، پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ جمعہ کی رات پیار سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اب پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔
پورا مجمع نہیں پہ زور دے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. پورا مجمع بولے نا, پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا. ابے کوئی کر سکتا ہم میں سے ایسا؟ کر سکتا؟ تو اپنے کو محبت کس سے کرنے کا؟ یہ بالی ووڈ والے سے آیا دیکھو, یہ سب بالی ووڈ والے سے محبت والے. یہ کیا بتاؤں, حافظ موسی کی سب نے ٹوپی پہنی ہے, بوٹاد میں سب نے بولو ٹوپی پہنی نہیں ہے, میرے کو پہنائی ہے. کیونکہ اگر ابھی ٹوپی اور رومال ہٹاؤ اور ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو, بوٹاد کی سٹائل دیکھو, ایسا لگے گا وہ خان نکلی, اصلی تو بوٹاد میں پیدا ہوا. ابھی ان کے رومال اور ٹوپی ہٹاؤ نا, یہ ایریا میں بال نہیں ہے, ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم کا ہے. یہ ادھر بھی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ادھر غریب ہے, غریب. اور پیچھے بھی دیکھو نا, پیچھے ایک دم ٹکلا, ایسا لگتا ہے زکات کا ڈبہ وہی ہے. اور آگے ان کا دیکھو نا, آگے ایسے یوں بال کھڑے ہوں گے اور جان بوجھ کر بائک پر بیٹھے گا, اور بوٹاد میں جہاں بھیڑ بھاڑ ہوگی وہاں جا کے زور سے بریک مارے گا اور یوں کرے گا, یوں. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی ایمان سے بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کس کا طریقہ ہے, یہ کس کا طریقہ؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی, دیکھو یہ آپ کو چاند نظر آتا ہے, آ رہا ہے چاند نظر آ رہا ہے, کرو 2 ٹکڑے کرو اس کے. کوئی کر سکتا؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا. اچھا یہ تو چاند کی بات ہی نہیں, اس سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ساتھ میں بولنا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی. پھر بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, اور ہمارے نبی انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ اشارہ کرے. رات کا سناٹا ہے, رات کا اندھیرا ہے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی, رات کے وقت میں ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ ارے ایمان سے بولو نا, کرتے ہو تو ہاں بولو, اور کرنا بھی, ارے بولو نا کرنا بھی.